جب باہر سے دشمن ناکام ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری ہر کوشش کے باوجود یہ مضبوط ہو رہے ہیں تو وہ پھر اندر سے جڑیں کھوکھلی کرتا ہے. اس کو پہچانے. اسلام ساری داستانیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، عبرت کے لیے. صدر اسلام کے واقعات سے لے کر کربلا تک جتنی رخداد ہوئیں، جتنی چیزیں ہوئیں، عبرت ہے. اتنی جلدی کیا ہوا کہ 50 سال ہی نہیں تھے ابھی رسول کو گئے ہوئے، جو وارث انبیاء ہوئے، تمام نبیوں کا وارث ہے، سید الانبیاء. اور وہ مدینہ والے کہ جو اپنے ایک کمرے کو بھی آدھا آدھا کر کے بانٹ رہے تھے، مہاجر و انصار، یعنی اتنے اخلاق ان کے اعلیٰ درجے کے ہو گئے تھے. رسول کے جانے کے بعد اور پھر کچھ سالوں کے اندر رسول کے منبر پہ ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، شیطان کا نمائندہ ہے. وہ اتنی تیزی سے پینیٹریٹ کرنا کیسے ممکن ہے؟ باہر سے بولتے ہیں جی کوئی اور روم سے، اس زمانے میں مصر سے کہیں سے کوئی آتا رسول کے منبر بیٹھتا، کوئی بیٹھنے دیتا؟ نہیں بیٹھنے. کہاں سے آیا؟ اندر سے آیا. کیسے آیا؟ آہستہ آہستہ نفوذ کیا. آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ اس کی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قوم سو جاتی ہے اور دشمن اندر گھس جاتا ہے؟ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں، بہرحال یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے. عزیزان محترم، کیونکہ کربلا صرف احساسات اور جذبات کا مقام نہیں ہے، کربلا شجاعت اور بصیرت کی جگہ ہے. ایک شخص کربلا سے جڑتا ہے، گریہ کرتا ہے، گریہ ضروری ہے، رونا ضروری ہے، رونے کی بڑی قیمت ہے، لیکن آتا صرف یہ ہے کہ میں اپنی آرزوؤں کو لے جاؤں مولا کی بارگاہ سے. بری بات نہیں ہے، آپ منتیں مانیں، آپ دعائیں مانیں آپ، لیکن کربلا صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی منتیں پوری ہوتی رہیں. یعنی امام اپنے جوان علی اکبر کو اس لیے لائے تھے؟ نہیں، داستان کوئی اور ہے. اور یہ داستان خاموش کرنے کی کوشش باہر سے نہیں ہو سکتی، اندر سے ہوتی ہے. اندر سے نفوذ کر کر قوم کو سلا دو. قوم سو گئی. کیسے سو گئی؟ کچھ فیکٹر ہیں جو بڑی تیزی سے آپ کی خدمت میں. جب دنیا اور دنیا کی محبت انسان میں نفوذ کر جائے تو پھر اللہ کا ولی تنہا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے. پھر لوگ کھجور کی خاطر کربلا میں اپنے امام کو قتل کرنے آئے، یعنی کھجور کی خاطر. اور مقاتل آپ پڑھیں، آپ آخر کیا چیز اتنی ہے. بعض اوقات دیکھیں نا کہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کا ایک زاویہ دیکھتے ہیں، ایک اینگل ہے. مثلا یہاں 3-4 کیمرے لگے ہوئے، ایک کیمرہ ہو جو صرف ساؤنڈ والے کو دکھا رہا ہوں، تو آپ بولیں یار یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ بولیں جو 1 گھنٹہ دکھایا ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں نا. آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کیسٹ لگائی ہوئی ہو سکتا ہے انہوں نے CD لگائی ہوئی ہو. ہمیں تو مولانا نظر نہیں آئے، ہمیں تو لوگ نظر نہیں آئے، کیونکہ ایک کیمرہ دکھا رہا ہے نا ان کو، دوسرے کیمرے نہیں دکھا رہے. اسی لیے تاریخ کے بھی کئی کیمرے ہیں. ہمیں آپ کو کون سا کیمرہ دکھایا جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں زیادہ تر ایک ہی کیمرہ دکھایا جاتا ہے، ایک ہی زاویے سے. امام حسین مظلوم تھے، ظلم ہوا. ظلم کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ بھائی یزید تھا. یزید کیوں یزید بن گیا؟ یزیدیت کیا ہے؟ اس میں ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں تو رونا ہے، گریہ کرنا ہے، اپنی منتیں پوری کرنی ہے، بس مولانا صاحب گھر جانا ہے. میں جانے محترم، یہ ایک کیمرہ ہے. وہ کیمرہ کہاں ہے جس نے کوفہ والوں کو نکلنے نہیں دیا؟ وہ کون سا کیمرہ ہے کہ جس میں
1000 کی تعداد میں صبح حضرت مسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور مغرب میں کوئی نہیں کھڑا تھا. کہاں گئے یہ سب لوگ؟ وہ کیمرہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں گئے؟ کس طرح ابن زیاد کی اسٹریٹجی، مارکیٹنگ، میڈیا، پینیٹریشن، نفوذ، جاسوسی، خرید و فروخت، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ابن زیاد اتنا طاقتور تھا، چند لوگوں کے ساتھ کوفہ آیا تھا. وہ کوفہ 12,000 یا 18,000 خط جنہوں نے امام کو لکھے تھے مولا آ جائے، اور اس میں سے کتنے لوگ کوفہ آئے اور کتنے امام کے مخالف آئے؟ چلو کوفہ میں بیٹھے رہتے وہ ایک الگ بات تھی، بیٹھے نہیں رہے. عمر سعد لعین کوفہ سے آیا تھا، یہ سب کوفہ سے آئے تھے. وجہ کیا ہے؟ دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. دشمن سامنے سے بیزار ہو چکا ہے، وہ اندر گھستا ہے. اور اگر قوم خواب میں ہو، غفلت میں ہو، تو پھر یزید منبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہے. آج دنیا حسینیت سے گھبراتی ہے، مجلس سے ڈرتی ہے. ان کو پتا ہے ریولوشن جو آیا 1978-79 میں، یہ جو ریولوشن آیا تو دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس کو تحلیل کیا کہ یہ انقلاب کون سا انقلاب ہے. کیونکہ ہر انقلاب کے پیچھے ایک فورس ہے، ایک ریشہ ہے، ایک جڑ ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. تو انہوں نے چیک کیا کہ نہ یہ کالوں کا انقلاب ہے کہ جی غلامی سے آزادی ہے، نہ یہ فرانس کا انقلاب ہے، نہ کوئی اور ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ جب انہوں نے اس کو اچھی طرح تحلیل کیا تو انہیں کچھ اور نظر نہیں آیا. انہیں نظر آیا کہ ان کے انقلاب کے پیچھے ایک مکتب فکر ہے جسے حسینیت کہتے ہیں. تحلیل کیا انہوں نے، اور جب یہ تحلیل کیا تو یہ ان کے لیے ظاہر نئی چیز تھی. ان کے لیے کہیں ڈیٹا ریٹنگ میں تھا نہیں کہ یہ کبھی ایسا بھی ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنی 100 سال کی پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے بہرحال کوشش کی کہ یہ شاید تھوڑے دن کی بات ہے، معاملہ ختم دفع ہو جائے گا، لیکن نہیں، معاملہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اب یہ پریشانی ہو گئی کہ یہ ان کو کون فیول دیتا ہے، ان کو کون انرجی دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ جو مکتب ہے یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے اور پرانی داستان بیان کرتا ہے. ان کے وجود میں گرماہٹ ہوتی ہے، ان کے وجود میں شور اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا کو اکھاڑنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ جذبہ آتا ہے نا ان کے اندر. یہ ان کو مارو، ان کو جتنا مارو یہ اتنے بیدار ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں شہادت تو ہماری وراثت ہے. اور یہ پریشانی ہے. اس آئیڈیالوجی ان کے لیے رکاوٹ بن گئی. جب انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی جان ہے. اور اگر اس کی جان، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو یہاں پرابلم یہی تھی کہ یہ جو خط ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ شہادت ہے. شہید ڈاکٹر نقوی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے. جس راستے کا ہم نے، اور کیسے نہ جائے؟ جس کا ارباب شہید ہوا ہو، جس کے ارباب کی گردن سر سے کٹ گئی ہو. ہماری گردنوں کی قیمت کیا ہے؟ یہ اب یہ ایک جوش ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کتنے ہو گئے، آپ کے اعزازات کتنے. ابھی آپ بولیں گے ہماری جانیں حاضر امام کی خاطر اپنے آپ کو کٹوا ڈالیں. یہی تو جذبہ ہے جس نے آج تک شام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ اسیر ہوئی سیدہ، دوبارہ نہیں ہوں گی. یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ یہیں سے ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کا رول ماڈل علی اکبر ہے، کہ جو یہ کہتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں، کیا فرق پڑتا ہے؟